SMS کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اولاد بڑی نافرمان ہو اور اولاد کا آپس میں سلوک اتفاق والا نہ ہو، اولاد ضد کرتی ہو، تو والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ اولاد ماں باپ سے ضد کرتی ہو؟ جی، نافرمان ہو، آپس میں لڑائی جھگڑے بھی کرتے ہوں. اچھا، آپس میں بھی لڑتے ہوں. جی جی. اب سمجھاتے رہیں، یہی ہو سکتا ہے. ان کو سمجھایا کریں پیار سے، محبت سے. اب سمجھانا بھی ایک فن ہے. ماں باپ عام طور پہ جس طرح سمجھاتے ہوتے ہیں یہ بھی مجھے پتا ہے. اب اس صورت میں ظاہر ہے کہ ماں باپ ہر وقت ڈانٹیں گے، جھاڑیں گے، پھر آپس میں لڑیں گے میاں بیوی، اولاد دیکھے گی تو اس کی بھی تو مس ٹریننگ ہوتی رہی. پھر یہ بھی پریکٹیکل کریں گے اس کا، ہم بھی لڑتے ہیں آؤ. تو یوں بھی گھروں کے ماحول خراب ہوتے ہوں گے. ہر ایک کا میں نہیں کہتا، لیکن جنرل ماحول اخلاقیات کے حوالے سے گھروں کا بہت رف ہوتا ہے. کافی تجربہ ہے اس کا مجھے. بڑے ہمیں لگیں گے کہ بڑے نیک پارسا لوگ ہیں، تہجد گزار لوگ ہیں اور بڑے حج کرتے ہیں، بڑے عمرے کرتے ہیں، لیکن اگر اندر ہم جائیں گے نا، اندر جا نہیں سکتے، ہم جائیں گے تو سب الرٹ ہو جائیں گے. اندر کا ماحول عام طور پہ جنرل بات کر رہا ہوں، دنیا دیکھی والی ہے، رف ہوتا ہے. اور اس طرح مطلب ماحول بگڑتا ہے. پھر یہ اولاد ضدی بھی بنتی ہے تو لڑتی بھی ہے. یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ کی غلطیوں سے ہوئی ہے، ویسے بھی ہو گئی ہو. تاہم یہ کہ ماں باپ کو چاہیے کہ ہلکا ہاتھ رکھیں، پیار دیں، شفقت کریں. ورنہ بار بار ڈانٹ ڈپٹ کرنے سے بچہ بگڑ جاتا ہے. بعض اوقات بچہ نہ کرنے کا کر گزرتا ہے. اب وہ نہ کرنے کا کر گزرنے میں جو سمجھدار ہوں گے سمجھتے ہوں گے کہ وہ کیا کر سکتا ہے. اب نے کئی کیس سنے ہوں گے، یا نہیں سنے تو میں نے سنے کہ وہ ماں نے ڈانٹا، باپ نے ڈانٹا، گھر چھوڑ کے بھاگ گیا تو پتا چلا خودکشی کر لی اس نے. یہ بار 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 ڈانٹنے سے دماغ ہے نا خراب ہو جاتا ہے، باغی ہو جاتا ہے. تو اس لیے مطلب ہر چیز میں اعتدال ہو، میانہ روی. تو یہ بس کہاں سے آئے، اتنی سمجھ نہیں ہے لوگوں کو. اس لیے معاشرہ جو ہمارا تقریباً معاشرہ جو خراب ہوا ہے نا، اس وجہ سے ہوا ہے کہ ہماری اپنی تربیتیں نہیں ہیں. تو ہم اولاد کی تربیت کیا کریں گے، کیسے کریں گے؟ یہ ایک ہی دھن ہوتی ہے کہ پیسے کمائے ہماری اولاد. تو اس کو جو بھی ہم جس طرح کی تربیت دیتے پیسے کمائے. کاریگر ہے تو کاریگری سکھائے گا، درزی ہے تو کپڑے سینا سکھائے گا، میکینک ہے تو اس کو وہی میکینک بننا سکھائے گا. اور عموماً ماحول رف، جھوٹ، دھوکہ، اس طرح کے ماحول بنے ہوئے ہیں آج کل کاروباروں کے. لیکن میں دیکھو بار بار کہتا ہوں کہ میں 100% یہ نہیں کہتا اور سب کو نہیں کہتا. جو ایسا کرتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں. اور ایسا کرنے والے کی تعداد بہت زیادہ ہے. اچھے اس میں چھپ جاتے ہیں، جیسے آٹے میں نمک چھپ جاتا ہے. یہ تو وہ ہیں جن کے گھروں کا یہ ماحول ہے. ورنہ تو جس گھر میں میاں اور بیوی دونوں جب تک کمائیں گے نہیں، گھر چلے گا نہیں. وہاں کا تو ماحول ایسا ہے کہ دونوں نے جانا ہی جانا ہے صبح 8 بجے اپنے کام پر. تو وہاں پر چائلڈ کیئر سینٹر کئی جگہوں پر بنے ہوتے ہیں کہ وہ چھوٹے بچے ہی ہوتے ہیں، بالکل شیرخوار بچے اکیلے ہیں. تو ان کے جیسے اپنے ماسیاں ہوتی ہیں تو وہاں میڈ رکھی جاتی ہیں، یا پھر چائلڈ کیئر سینٹر رکھے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں. وہ چائلڈ کیئر سینٹر میں بچے ہوتے ہیں، اور جب ان کی جب واپسی ہوتی ہے تو اس میں سے بچے واپس مل جاتے ہیں، تو وہ آ کر آ جاتے ہیں، یا وہ پک اینڈ ڈراپ سروس ہوتی ہے. تو بچہ تو شروع سے لے کر کسی حد تک عمر تک پہنچ کر اس کو تو ماں باپ کی جس کو کہتے ہیں کہ پراپر صحبت ہی نہیں ملی. اور وہ جب شام کو یا رات کو آتے ہیں تو پھر وہ کام کاج یہ وہ کر آ کر کھانا وانا پکانا ہے، پھر سونا ہے. تو یہ تو ایسا دنیا میں ماحول بنا ہوا ہے کہ پھر یہی ہوتا ہے کہ ماں باپ جب اس کو کہتے ہیں نا کہ جب بچوں کو ماں باپ کی ضرورت ہے تو ماں باپ بچوں کو وقت دیں. ورنہ ایسا نہ ہو کہ جب ماں باپ کو بچوں کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی وقت نہیں دیں گے. تو یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے. اب یہ کلچر تو بڑھ گیا ہے، عورتیں جاب کرتی ہیں، یہ بہت بڑھ گیا ہے بدقسمتی سے. حالانکہ پہلے ہمارے بچپن میں ایسا تصور نہیں تھا کہ عورت جا کر نوکری کرے، کما کے لائے. مرد ہیں کماتے ہیں، عورت گھر سنبھالتی ہے، بچے سنبھالتی ہے. ہمارے ملک میں تو بھی کم ہے یہ. اگر باہر اب بڑھتا جا رہا ہے، بڑھ رہا ہے، بالکل بڑھ رہا ہے. اچھا، بعض ملک وہ سے ہیں، جب میں شورا سے پہلے کی جو میری اپنی بزنس لائن تھی، بعض ملک ایسے ہیں
کہ جن کی عورتیں باہر ملک سے آتی تھیں یہاں مارکیٹوں میں خریداری کرنے کے لیے, اور وہ ہمارے یہاں دکانداروں سے پوچھا کرتی تھی کہ تمہاری عورتیں کہاں ہیں؟ تو دکاندار کہتے تھے ہماری عورتیں تو گھروں پر ہوتی ہیں. کہا تم بھی مطلب تمہارا بھی ایک اپنا نظام ہے, ہمارے مرد گھر پر ہیں, ہمیں کمانا پڑتا ہے اور وہ کھاتے ہیں. یہ دنیا کے بعض ملکوں کا یہ نظام ہے. اور اب کئی ملک ایسے جن میں گھر چلے گا ہی تب جب کہ دونوں کمائیں گے. اب یہاں پر جو ہوم اکنامکس ہے یعنی گھریلو کسب ہے, جس کا لفظ آپ نے پردے کے بارے میں سوال جواب میں بھی لکھا ہے, گھریلو کسب اختیار کرے تو ہوم اکنامکس کہتے ہیں. تو ہوم اکنامکس کی اتنی قسمیں کہ اگر یہ عورت گھر بیٹھ کر کچھ کرنا چاہے تو وہ شاید باہر نکلنے سے زیادہ پیسے کما سکتی ہے جائز اور حلال طریقے سے, اور اپنی عزت اور عفت کی حفاظت کے ساتھ ساتھ معاشرے کی خوبصورتی اور بہتری کا بھی سبب بن سکتی ہے ہوم اکنامکس کی طرف اگر عورت چلی جائے. کاش